ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 21ویں تراویح کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے، ارشاد باری تعالی ہے کہ قیامت کا علم کہ وہ کب آئے گی صرف اللہ کو ہے۔ انسان کیسا ناشکرا ہے، جب اللہ اسے اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے تو یہ غرور کر کے اکڑ کے چلنے لگتا ہے، اور جب اس پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ جو لوگ قیامت کے برپا ہونے کے بارے میں شک کرتے ہیں، وہ یہ حقیقت خوب سمجھ لیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد سورہ شورى شروع ہوتی ہے۔ ارشاد ہوا کہ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، ہم وحی کے ذریعے سے پیغمبروں کو اپنی کتاب کا علم دیتے ہیں، تو تم شک کرتے ہو اور شرک میں مبتلا ہوتے ہو، تو اے مشرکوں، تمہارا گناہ اس قدر سنگین ہے کہ اگر آسمان تم پر پھٹ پڑے تو کچھ بعید نہیں۔ منکرین خبردار رہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ میں ہے، یہاں ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ آگے ارشاد ہے، اے نبی، لوگوں سے کہہ دو کہ تبلیغ دین کے کام کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، البتہ قرابت داری کا حق ضرور چاہتا ہوں تاکہ ستایا نہ جاؤں۔ بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ جو شخص بھی صبر کرے اور درگزر سے کام لے تو یہ بڑی ہمت اور حوصلے کی بات ہے۔ کسی بشر کا یہ مرتبہ نہیں کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، وہ تو وحی کے ذریعے یا پردے کی اوٹ سے بات فرماتا ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف شروع ہوتی ہے۔ اس میں ارشاد باری ہے کہ مشرک اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ان کی شرارتوں کی وجہ سے وحی کا نزول رک جائے گا، لیکن اللہ نے شرارت پسندوں کے فتنوں کی وجہ سے نہ کبھی پیغمبر بھیجنے بند کیے اور نہ وحی کا نزول رکا، بلکہ الٹا فتنہ پردازوں کو ہلاک کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی اولاد ہے، نہ اس کی کائنات میں الگ الگ خدا ہے، نہ اس کے یہاں کوئی ایسا شفاعت کرنے والا ہے جو جان بوجھ کر گمراہوں کو عذاب سے بچائے۔ اللہ پاک ہے ان سب جاہلانہ نسبتوں سے جو یہ نادان لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا، یہ ایسی رات ہے جس میں ہر امر کی بابت حکیمانہ فیصلے صادر ہوئے جاتے ہیں۔ قرآن کے سننے اور سمجھنے میں اللہ کی رحمت شامل ہے، بشرطے کہ لوگ پختہ یقین رکھتے ہوں۔ ہر جگہ اللہ ہی کی بادشاہی ہے، زندگی اور موت اسی کی طرف سے ہے۔ ان لوگوں کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اب جب کہ عذاب نازل ہو گیا تو بلبلا رہے ہیں کہ اگر عذاب دور ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر عذاب ٹل بھی جائے تب بھی کفر کرنے لگیں گے۔ یہ عذاب سے سبق لینے والے نہیں۔ فیصلے کے لیے قیامت کا دن مقرر ہے، جہاں گنہگاروں کے لیے زقوم کے درخت کی غذا ہوگی اور کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا۔ اس کے بعد سورہ جاثیہ شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات عالم میں اپنی قدرت کی کتنی ہی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ انسان اور دیگر جانوروں کی تخلیق، رات اور دن کا باترتیب آنا جانا، زمین میں قوت نمو، ہواؤں کے رخ کا تبدیل ہونا، دریاؤں کی روانی پر قابو اور ان میں کشتی کی رانی،
جو کچھ زمین میں ہے ان سب کو انسان کے کام پر معمور کر دینے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وافر نشانیاں ہیں، بشرطے کہ لوگ غور کرے۔ پس تعریف اس اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا پروردگار ہے، وہ غالب بھی ہے اور دانا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کامل معرفت نصیب فرما کر دولت یقین سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ پلیز ہمارا چینل اسلام مبارک ہو کو سبسکرائب کریں۔